بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا معلم ابراهيم علمني كما علمته ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته۔ آپ تمام مشاہدین کا اور سامعین کا خیر مقدم ہے متن طحاویہ کے درس میں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کل جو گفتگو چل رہی تھی شفاعت کے موضوع پر، جو تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اس کے بعد کا جو حصہ رہ گیا تھا میثاق کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی تھی، اور اس کے بعد قدر کا کچھ مسئلہ تھا، تو انشاءاللہ آج کے درس میں اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ درس شروع کریں، میں عزیزم ولید سلمہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ کل جو عبارت پڑھی گئی تھی اس کو پھر سے پڑھ دیں، تاکہ اسی کی روشنی میں آج کا درس آگے بڑھایا جا سکے۔ عزیزم ولید سلمہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ تعالی: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق، وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود۔ حسبک۔ تو یہ ہے وہ حصہ جس پر انشاءاللہ آج بھی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی،
کل شفاعت پر گفتگو ہوئی تھی، اور شفاعت کا معنی، اس کے اقسام اور اس کے حوالے سے جو تنوع کے ساتھ جو شفاعت کا ذکر آیا ہے ان کا ذکر کیا گیا تھا، اور پھر شفاعت کون کرے گا اور کن کے لیے کرے گا اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی۔ اور شفاعت کا عقیدے کے اندر جب ذکر کیا جاتا ہے تو جیسا کہ کل ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا مقام حاصل ہوگا اس پر اعتقاد رکھنا یہ اساسی مقصود ہوتا ہے۔ اور کل ایک بات شفاعت میں رہ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کیسے ہو، کیا اس کے کچھ اسباب اور کچھ ذرائع ہیں؟ تو علماء محققین نے اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا دو سبب ہے۔ پہلا سبب یہ کہ انسان توحید پر قائم ہو، انسان توحید پرست ہو، توحید پر قائم و دائم ہو، توحید کی تعلیمات اور اس کے مقتضا پر عمل کرنے والا ہو، شرک سے اور شرک کے مظاہر سے دور ہو۔ سب سے پہلی چیز، جو شخص موحد ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا، جیسا کہ کل روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ پڑھا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل توحید پر کوئی حرف نہ آنے پائے، یعنی شرک اور شرک کے مظاہر سے انسان دور ہو، تو پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا سبب جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحیح روایت کے اندر کہ جو ویسا ہی کہے جیسا مؤذن کہتا ہے، اور اذان ختم ہونے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته، یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ، کہ ایسے شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی قیامت کے دن۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دیں، اور اذان کے ختم ہونے کے بعد جو دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اس دعا کو پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں کچھ اضافات بھی لوگوں نے کر رکھے ہیں، اور وہ اضافات درست نہیں ہیں، جیسے کہ بعض لوگ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وغیرہ وغیرہ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ اضافے ثابت نہیں ہیں۔ اور وعدتہ کے بعد بعض روایات میں انک لا تخلف المیعاد کی زیادتی آئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں وہ زیادتی وارد ہے، تو بعض محدثین نے اس کو شاذ قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے اندر وارد ہے، اگر کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اذان کا جواب اور اذان کے بعد کی دعا جو برابر پڑھتا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ حقدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے متعلقین کو اور ہمارے پرکھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ اس کے بعد جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، کہ وہ عہد و پیمان جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت سے لیا یہ حق ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه۔ اللہ رب العالمین نے یقینی طور پر جان لیا اپنے سابق علم میں کہ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے اور جہنم میں داخل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے، اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر۔ فلا یزاد فی ذلک العدد، اس عدد میں کوئی بیشی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی کی جائے گی۔ ایسی
بندوں کے افعال کو اللہ رب العالمین نے جان لیا اپنے سابق علم میں کہ وہ کیا کیا کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر شخص آسان بنا دیا گیا ہے اس کام کو، ہر شخص کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے وہ کام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، آخری اعمال پر ہے۔ سعید وہ ہے جو اللہ کی قضا کے ذریعے سے سعید بنا، اور شقی وہ ہے جو اللہ کی قضا کے اعتبار سے شقی بنا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے یہ سارے جملے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کا جو بنیادی محور ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت علم کا اس بات ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت علم کا اس بات ہے۔ یہ چیز بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو ان مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان مخلوقات کے بارے میں تفصیلی طور پر ان کی کارکردگی کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے اعتقادات کے بارے میں، ان کے ظاہری اور باطنی اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین پہلے سے علم رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا تھا، اور ان کے ذریعے جو اعمال ظہور پذیر ہونے والے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین جانتا تھا سابق علم کے اندر۔ اور یہ علم کا جو مسئلہ ہے اسی کا تعلق تقدیر سے ہے، اسی کا تعلق تقدیر سے ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیے کہ اصل مسئلہ امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہاں سے جو گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں میثاق سے، یہ تقدیر پر گفتگو کا مقدمہ ہے، تقدیر پر گفتگو کا مقدمہ ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے آگے کی عبارتوں کو پورے طور پر اس کا صحیح ادراک نہیں کر پائیں گے۔ یہاں سے میثاق سے جو ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں امام طحاوی، یہ گویا اللہ رب العالمین کے مخلوقات کے بارے میں سابق علم کا اس بات کر رہے ہیں، اور سابق علم اللہ کے لیے ثابت ہی نہیں کرنا مقصد ہے، بلکہ پوری تفصیل اور پوری جزئیات کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور ان سے اس علم سے مقصد کیا ہے؟ اس علم سے تقدیر کے مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، جو عقیدے کا بہت اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آتے ہیں میثاق پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دوں جو آج گفتگو میں ہمیں پیش کرنا ہے، رؤوس الاقلام۔ یہ رؤوس الاقلام آج کے درس کے ہیں۔ دیکھیں آپ، اس میں پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اسباب الحصول علی الشفاعہ، شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حاصل ہو۔ ڈھیر سارے اسباب ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے اندر آپ تحقیق کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ان کے اسباب کا پتہ چلے گا شرعی نصوص کو پڑھنے کے بعد۔ لیکن بنیادی طور پر جو عام طور پر ذکر کیا ہے محققین علماء نے، وہ دو چیزیں ذکر کی ہیں، التوحید و اسلام الوجہ للہ تعالی، یعنی توحید خالص کا ماننا، توحید خالص کا اعتقاد رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ربوبیت میں اور اسماء و صفات میں کسی بھی قسم کے شرک کے مظاہر سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ حصول شفاعت کے اسباب میں سے سب سے اساسی اور بنیادی سبب ہے۔ اور دوسرا مؤذن کی مطابقت، جس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا حصہ جو آج پڑھنا ہے ہمیں، کہ میثاق جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی ذریت سے لیا، کہتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اور میثاق اس کے بعد معنی کیا ہے اس کو بیان کریں گے، اور میثاق سے مراد کیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد چونکہ گفتگو قدر کی طرف آ جائے گی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کمال علم ثابت کر رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، میثاق سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے، اور اس علم کا اس بات، قدر کے اس بات کے لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ قدر کے مسئلے کا مقدمہ ہے جو امام طحاوی نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ہیں آج کے رؤوس الاقلام، اسی پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ جی،
تو اب آتے ہیں میثاق پر. میثاق پر میں نے کہا کہ سب سے پہلے میثاق کا معنی بیان کریں گے. میثاق کے تعلق سے آپ لوگ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں، اور تقریباً سارے طلباء جو شرعی علوم سے وابستہ ہیں ان کو یہ چیز علم میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری خلقت سے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے. اور وہ میثاق کیا ہے؟ وہ میثاق اللہ رب العالمین نے جو لیا ہے وہ اپنے رب ہونے کا ہے، جیسا کہ عام طور سے مشہور ہے. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا کہ والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، وہ میثاق جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی ذریت سے لیا وہ حق ہے. میثاق کہتے کس کو ہیں؟ میثاق کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میثاق یہ اس کا معنی جو ہے وہ ایسا عہد یا ایسا وعدہ ہے جو مؤکد انداز میں لیا گیا ہے. قرآن کریم نے میثاق کو اس معنی میں استعمال کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں میثاق یا میثاق کا اشتقاق استعمال کیا گیا ہے، ایسے سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جب یعقوب علیہ السلام سے یعقوب کے بیٹوں نے مطالبہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے سگے بھائی تھے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پورا ہو اور ان کے جانے کی وجہ سے ان کو اگلی قسط خوراک کی وہاں سے فراہم ہو. تو اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. یہ وہاں پر بھی موثق کا لفظ آیا ہے 2 بار، تو وہ میثاق سے ہی ہے. تو گویا قرآن کریم کے جتنے بھی استعمالات ہیں میثاق کے لفظ کے یا میثاق کے اشتقاق کے، ان تمام جگہوں پر اس کا معنی کیا ذکر کیا گیا ہے؟ العہد الشدید المؤکد، ایسا عہد و پیمان جو بہت زیادہ تاکیدی طور پر جس کو مضبوطی کے ساتھ لیا گیا ہو، ایسے عہد و پیمان کو میثاق کہا جاتا ہے. یہ ہے میثاق کا معنی. دوسری بات یہ کہ وہ میثاق جو آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے لیا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ تھوڑا سا اس پر توجہ کریں، اس لیے کہ اب جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو خود میں مطلب اپنے آپ کو تو کسی خانے میں سمجھتا نہیں، ایک طالب علم ہوں، لیکن علم اور شرعی علوم سے وابستگی کا جو 10-20 سال کا ایک تجربہ رہا ہے، اس کی روشنی میں خود میں جو ہے اس حوالے سے جو تفصیلات اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان تفصیلات سے میں خود ناآشنا تھا. آپ کے سامنے متن طحاویہ کے درس دینے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مجھے خود وہ بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوئی جو میرے علم کے اندر نہیں تھیں اس سے پہلے. اور سلف نے اس کو ذکر کیا ہے کہ انسان جب نشر و اشاعت میں لگتا ہے علم کی
تو بہت سارے ایسے پہلو اس کے سامنے آتے ہیں جو خود اس کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. غیروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے وہ تو آپ بتائیں گے کہ آپ کو کچھ فائدہ متن تحاویہ کے درس سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں اپنی ذات کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ مجھے کل رات ایک عجیب و غریب اور ایک نیا فائدہ حاصل ہوا ہے جو اب تک مجھے خود اپنے علم کے اندر یہ چیز نہیں تھی. اور وہ ہے کیا؟ میثاق کے حوالے سے اس چیز کو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ دھیان دیں. میثاق جس کا امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس میثاق کا یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ میثاق ہے کیا؟ یہ میثاق ہے کیا؟ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے آدم سے اور ان کی ذریت سے لیا یہ حق ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے متن طحاویہ کے اندر بھی اشارتاً اس چیز کا ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ مشکل الآثار امام طحاوی کی ایک کتاب ہے، وہاں امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور نہ صرف امام طحاوی رحمہ اللہ بلکہ علماء سلف کی ایک بہت بڑی معتدبہ تعداد ہے جنہوں نے میثاق کے تذکرے میں جو روایات آئی ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے میثاق لیا، اس روایت کے ضمن میں قرآن کریم کی آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ذہن میں رکھیے گا، خود امام طحاوی جن کا متن ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا جن کا متن ہم پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تالیف مشکل الآثار کے اندر میثاق کے ضمن میں جو روایات آئی ہوئی ہیں، ان روایات کی تشریح اور توضیح کے طور پر اس آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے. اور عام طور سے مفسرین کرام نے بھی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ والی آیت کے ضمن میں تفسیر کے طور پر ان احادیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے جن احادیث کے اندر آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو نکالنا اور عہد ان کو الگ الگ کرنے کا ذکر وارد ہوا ہے. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو محققین علماء ہیں، امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن کثیر ہیں یا اور دیگر علماء، ان لوگوں نے ذکر کیا کہ آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا میثاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ آیت کریمہ کے اندر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اس مضمون کا احادیث شریفہ کے اندر آدم کی پشت سے ذریت کے نکال کر ان سے عہد لینے کا جو ذکر آیا ہے، ان احادیث میں اور اس آیت کریمہ کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عام طور پر عقیدے کے اندر یا حدیث کے اندر یا تفسیر کے اندر علماء کرام نے جو ذکر کیا ہے وہ آیت کریمہ کو ان احادیث کی شرح کے طور پر ذکر کیا ہے. یعنی بلفظ دیگر ہم گفتگو کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں
کہ وہ میثاق جو اللہ رب العالمین نے آدم سے ان کی ذریت کو نکال کر کے لیا، کیا اس میثاق کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار کے اندر یا خود طحاویہ کے متن کے شارح ابن ابی العز رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین اور شارحین نے کار اپنایا ہے، اگر اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس میثاق جس کا ذکر یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ کر رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور کہاں آیا ہوا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے اندر۔ لیکن اگر امام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور امام ابن کثیر اور دیگر محققین علماء کی بات کو مانیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آیت کریمہ کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا ان احادیث شریفہ سے جن کے اندر آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کے نکالنے کا اور جنت اور جہنم کی مخلوقات کے الگ الگ کر دینے کا جو تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا ہے، ان روایات کا اس آیت کریمہ کے مضمون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس چیز کو بہت دھیان سے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ ہمارے اردو ادب کے اندر یا فارسی ادب کے اندر یا صوفی ادب کے اندر یا اردو کا جو ذخیرہ ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ عہد الست کے نام سے ایک عہد کا تذکرہ عام طور پر شعراء اور ادباء اور علماء اور محققین نے کیا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد الست۔ عہد الست، اس لیے کہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ آیت کریمہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ تو یہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سوال کیا گیا، اس سوال کا پہلا لفظ الست ہے، یعنی الست بربکم۔ یہیں سے اردو کے ادبی ذخیرے کے اندر اس عہد کو عہد الست کا نام دے دیا گیا۔ اس عہد کو کیا نام دے دیا گیا؟ عہد الست کا نام دے دیا گیا۔ اور عہد الست کو ایک مستقل حجت مانا گیا۔ عہد الست کو مستقل حجت کے طور پر مانا گیا کہ اگر کسی قوم میں نبی نہ بھیجے گئے، اگر ایسا کہیں ہے تو عہد الست کے ذریعے سے ان پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود ابھی کل پرسوں تک میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ عہد الست اور روایات کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور چند صحابہ کرام سے جو روایات مروی ہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریتوں کے نکالنے کا اور جنتی اور جہنمی الگ الگ کرنے کا، کل پرسوں تک میں خود بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ عہد الست کی تفصیل یہ روایات بیان کر رہی ہیں۔ لیکن جب میں نے مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ آیت کریمہ کا میثاق والی روایات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ بسا اوقات انسان بہت کچھ پڑھ لیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خود تفسیر ابن کثیر میرے درس میں داخل ہے۔ تفسیر ابن کثیر کئی سالوں سے میں پڑھا رہا ہوں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر جب کرتے ہیں تو ان کے یہاں گفتگو گول مول سی دکھائی دیتی ہے۔ تو میں خود بہت کنفیوز تھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت آشکار نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ رب العالمین کب شرح صدر کرتا ہے کس کے ساتھ آپ نہیں جانتے اس کو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بہت دقیق عقیدے کے مسئلے سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آیت کریمہ
میں اسی میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو روایات کے اندر آئی ہیں، اور یا ہم کہیں کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہیں، آیت دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے، اس سے اثر کیا پڑتا ہے، تب آپ کو گفتگو سمجھ میں آئے گی کہ اس بحث کا ماحصل کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، جس کو خود امام طحاوی رحمہ اللہ نے، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہاں پر امام طحاوی کے اس جملے کے تحت ذکر کیا ہے، اور وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ والی آیت کو میثاق کی تفصیل میں شمار کیا ہے، یہ سمجھنا ان کا درست نہیں ہے، یہ سمجھنا ان کا درست نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ان کا درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ابھی آپ کو میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ میں اتنا زیادہ اس میں جو وقت لگا رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک چیز جو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے، اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتانا ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ میثاق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میثاق والی روایت میں ہے کیا؟ میثاق والی روایت میں ہے کیا؟ سب سے پہلے وہ چیز ہم سمجھ لیں تاکہ اسی کی روشنی میں پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ وہ روایتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو اللہ رب العالمین نے نکالا، اور نکال کر کے ان کو دو گروہوں میں بانٹ دیا، ایک گروہ فریق فی الجنت و فریق فی النار، کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم کے اندر۔ اور اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت کیا تھی، ایسا کرنے میں اللہ رب العالمین کی حکمت کیا تھی، جن کا ذکر روایت کے اندر آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے سابق علم کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اتمام حجت ہو جائے اس سے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کو نکالا، اور وہ کامثال ذر، اللہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ ریت کے ذرات کی طرح سے نکل کر کے آئے، یعنی باقاعدہ ان کی ایک شکل تھی، ان کی ایک شیپ تھی۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے ان کی نسل کو، ان کی ذریت کو اللہ رب العالمین نے نکال باہر کیا، اور پھر اس کے بعد ان میں سے اہل جنت کو الگ کر دیا اور اہل نار کو الگ کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین، یہ جو اللہ رب العالمین کا جو اللہ رب العالمین کی حکمت اس میں کیا تھی، آدم کی ذریت کو نکال کر کے اس طریقے سے کرنے کی تاکہ اللہ رب العالمین اپنے سابق علم کا اظہار فرمائے۔ یہ چیز بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے۔ یہ ہے وہ میثاق یا جس کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اگر آپ آئیے تو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب تیرے رب نے بنو آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی ذریت کو نکال کر عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں خود انہی پر گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین،
تاکہ یہ نہ کہو، ان تقولو یہاں پر لا محذوف ہے جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا، ان تقولو یوم القیامت ای اللہ تقولو یوم القیامت، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہہ بیٹھو کہ ہمارے باپ داداؤں نے ہم سے پہلے شرک کیا اور ہم انہی کی ذریت میں سے ان کے بعد تھے، تو کیا باطل پرستوں کے کرتوت کی وجہ سے تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ ایسی اپنی نشانیاں ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ یہ ہے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں، بنیادی طور پر احادیث کے اندر جو ذکر کردہ واقعہ ہے اس میں اور آیت کریمہ کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ احادیث یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے استخراج کیا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے، جبکہ آیت کیا کہتی ہے کہ بنو آدم سے اللہ نے لیا، بنو آدم، تو آدم اور بنو آدم دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، حدیث میں، احادیث شریفہ میں آیا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے یعنی زہر آدم سے اللہ رب العالمین نے نکالا، جبکہ آیت کریمہ کہتی ہے من بنی آدم من ظہورہم، من ظہورہم یعنی ان کی پشتوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احادیث الگ باب میں ہے اور آیت کریمہ الگ باب میں ہے۔ احادیث یہ کہہ رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے براہ راست اللہ رب العالمین نے نکالا قیامت تک آنے والی ذریت کو، اور ان سے پھر جیسا معاملہ ہوا وہ کیا آگے، جبکہ آیت یہ کہتی ہے کہ بنو آدم سے، ان کی پشتوں میں سے ان کی ذریتوں کو نکالا۔ یہاں پر جو لوگ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت کریمہ اسی میثاق کے مضمون کو بیان کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو آدم آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، یعنی مسبب کو ذکر کر کے سبب مراد لیا ہے۔ اس طریقے کا جو ہے عربی زبان میں ایک اسلوب چلتا ہے کہ مراد آدم علیہ السلام، زوم پر ایک نشست ختم ہو چکی ہے، آپ لوگ انتظار کریں تاکہ پھر دوبارہ گفتگو جاری رکھی جا سکے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ پھر دوبارہ اسی لنک سے جوائن ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی، تو گفتگو چل رہی تھی میثاق کے تعلق سے۔ جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ، تو یہاں پر یہ گفتگو ذکر کی گئی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جس میثاق کا یہاں پر ذکر کیا ہے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں وارد ہے، لیکن کیا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے؟ تو محققین علماء کہتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، لیکن امام طحاوی جن کا ہم متن پڑھ رہے ہیں خود ان کا پہلے قول ذکر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ اس میثاق کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اور نہ صرف امام طحاوی مانتے ہیں بلکہ امام ابن ابی العز بھی اس چیز کے، امام طحاوی کے ماننے کی وجہ سے انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے آیت کو احادیث کی تفصیل مانا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کا مشکل الآثار کے اندر ذکر کرنا ہے میثاق کے ضمن میں آیت کریمہ کو، تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے آیت کریمہ سے ڈسکس کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیت کریمہ کے اندر جو سیاغہ استعمال کیا گیا ہے اور احادیث شریفہ کے اندر جو سیاغہ استعمال کیا گیا ہے دونوں میں فرق ہے۔ احادیث شریفہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ذریت کو نکالا قیامت تک کے لیے، اور پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اہل جنت اور اہل نار۔ لیکن آیت کریمہ کے اندر آدم سے نکالنے کا ذکر نہیں ہے، بنو آدم سے نکالنے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو بنو آدم یہ بنو آدم من بنی آدم من ظہورہم، یہاں بنو آدم سے بدل بعض ہے، من بنی آدم من ظہورہم بدل بعض من الکل۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنو آدم کی پشتوں سے نکالا، تو بنو آدم کی پشتوں سے ظاہر سی بات ہے بنو آدم کی پشتوں سے نہیں نکالا، بنو آدم میں سے جو ذکور تھے، آدم کی اولاد تو سبھی ہیں، اس کے اندر مرد اور عورت سبھی شامل ہیں، لیکن من ظہورہم جو ہے وہ بدلے بعض ہے من الکل، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو مذکر اولاد ہیں، جو مرد ہیں، ان کی پشتوں سے اللہ رب العالمین نے نکالا۔ گویا قیامت تک آنے والی جو نسل ہے ان لوگوں کو ان کی پشتوں سے اللہ رب العالمین نے نکالا۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے، جبکہ احادیث میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے براہ راست اللہ رب العالمین نے نکالا۔ تو دونوں کے مضمون میں فرق ہے، دونوں کے مضمون میں فرق ہے۔ آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کو دلیل فطرت تسلیم کیا گیا ہے، حقیقت میں یہ دلیل فطرت ہے، یعنی اسی لیے یہاں پر جو آخذہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، حافظ ابن کثیر اور جو دیگر محققین علماء ہیں، شیخ صالح آل الشیخ وغیرہ، ان لوگوں نے امام ابن تیمیہ ابن قیم کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہوئے آیت کریمہ کو انہوں نے اس چیز پر محمول کیا ہے کہ یہاں پر اخذ ربک من بنی آدم، اخذہ کا معنی خلقہ کا ہے، اخذہ کا معنی خلقہ کا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ أي إِذْ خَلَقَ رَبُّكَ۔ اخذہ کو یہاں پر خلقہ کے معنی میں کیوں لیا؟ اس لیے کہ آگے رب کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور ربوبیت کا مظہر تخلیق ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، بنو آدم کی پشت سے تیرے رب نے پیدا کیا ان کی ذریت کو، یہاں پر اخذہ کا معنی پیدا کرنے کا ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے، اور اس کے بعد وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو پیدا کیا قیامت تک کے آنے والی کیا نام ہے بنو آدم کی ذریت کو، یہاں اس سے مقصود یہ ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے شامل کر دیا ہے، یعنی فطری طور پر وہ اپنے رب کے طور پر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ تو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ بھی ان کا بعض پر گواہی دینا یہ زبان حال سے ہے۔ اشہاد کبھی زبان حال سے ہوتا ہے، کبھی زبان مقال سے ہوتا ہے۔ تو جو محققین نے اس کا معنی بیان کیا کہ یہاں پر اس سے مراد زبان حال ہے، زبان مقال نہیں۔ تو اس طریقے سے آیت کے مضمون کو انہوں نے لیا، اور وہ جو آیت وہ احادیث ہیں، ان احادیث سے میثاق والی روایات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اس کے بعد ایک بات یہاں پر یہ ذکر کرنے کی ہے کہ جو روایات آئی ہوئی ہیں میثاق کے تعلق سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریتوں کو نکالنے کے بارے میں جو روایات آئی ہوئی ہیں، ان روایات کے اندر بہت ساری روایات ضعیف ہیں، اور جو صحیح بھی ہیں ان کے اندر بھی ترتیب میں اختلاف ہے، اور ان وارد روایات کے اندر اضطراب بھی پایا جاتا ہے، اور احادیث کے اندر معنی کے اضطراب کی وجہ سے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھنے کے اندر بھی غلطی ہوئی، اور اسی وجہ سے اس عظیم مسئلے کے اندر اضطراب پیدا ہوا۔ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیز بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام کے درمیان اس قضیے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میثاق کے تعلق سے جو روایات آئی ہوئی ہیں
وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما سے اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے مروی ہیں۔ جی، اور جن لوگوں نے اس آیت کو ان میثاق والی روایات کی شرح قرار دیا، ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسبب کو ذکر کر کے سبب مراد لیا ہے، اس لیے کہ سبب کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبب کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مسبب یعنی بنو آدم کو ذکر کیا گیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مراد لیا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ سبب ہے، تو مسبب کہہ کر کے اور سبب کو مراد لیا گیا، جیسا کہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ظاہر سی بات ہے وہ انسان جن کو سلالت طین سے لیا گیا تھا وہ عام انسان تو تھا نہیں، وہ تو صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا سلالۃ من طین سے۔ تو یہاں بھی انسان کہہ کر کے صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مراد لیا گیا ہے، تو ویسے ہی یہاں بنو آدم قرآن نے کہا ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو سبب ہیں وہ اس میں اپنے آپ داخل ہیں، تو مسبب کہہ کر کے سبب کو بھی شامل کر لیا گیا۔ گویا یہ اسلوب قرآن کا ایک معروف اسلوب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری تصویر بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایسا کیا تھا؟ سارے انسانوں کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنائی اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو؟ نہیں، یہ تو صرف آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ تو کم کی ضمیر جو یہاں پر استعمال کی گئی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کم ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پورے خلقت انسانی کو مراد لیا گیا، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسبب ہیں۔ سبب کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہی چیز ہے کہ مسبب کو ذکر کر کے سبب کو مراد لینا یہ قرآن کریم کا ایک معروف طریقہ ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو اپنے ہاتھ سے تھوڑی نہ پیدا کیا ہے، صرف آدم کو پیدا کیا ہے، باقی تو اللہ رب العالمین نے جو ایک فطری طریقہ بنایا تخلیق انسانی کا، وہ اس کے اعتبار سے انسان پیدا ہوتے ہیں، نطفے کی شکل میں آتے ہیں، پھر علقہ کی شکل میں ہوتے ہیں، مادہ رحم میں ایک متعین مدت مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پدھارتے ہیں۔ تو وہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے انسان کا۔ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا وہ تو صرف آدم علیہ السلام تھے، لیکن قرآن کی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ یا پھر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں جس طریقے سے پورے بنی نوع انسان کو اللہ رب العالمین نے اس شرف کے اندر شامل کیا، وہ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہ مسبب ہے، سبب سے، تو سبب کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا تھا اور یہ سب انہی سے مسبب ہیں۔ تو اسی طریقے سے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسبب کو ذکر کر کے سبب کو مراد لیا ہے۔ تو آیت احادیث شریفہ کے اندر سبب کو ذکر کیا گیا ہے براہ راست، اور آیت کریمہ کے اندر مسبب کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی بنو آدم کو، جو آدم علیہ السلام کے سبب سے ہیں۔ تو یہ تعویل کی جاتی ہے جو لوگ آیت کریمہ کو میثاق والی روایات کی تفسیر مانتے ہیں یا تفصیل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، اور میں نے کہا آپ سے کہ خود امام طحاوی رحمہ اللہ انہی لوگوں میں سے ہیں، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ لیکن کیا حقیقت یہ ہے؟ میں نے جیسا کہ ذکر کیا اس سے پہلے کہ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ، اور خود معاصرین میں سے شیخ صالح آل شیخ وغیرہ وغیرہ، وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر میثاق کا تذکرہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا میثاق کے مضمون سے کوئی دور کا نہ قریب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میثاق ایک غیبی امر ہے،
اور آیت کریمہ کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنو آدم سے اخذ کیا، اخذ بمانا خلقہ ہم کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر میثاق کے معنی میں کیوں نہیں ہے وہ آیت کریمہ؟ اس لیے کہ میثاق لیا گیا آدم کی ذریت سے نکال کر، آدم کی پشت سے نکال کر، جبکہ آیت کہہ رہی ہے کہ بنو آدم کی پشت سے نکالا گیا. تو پہلا فرق آیت کے اندر یہ ہے. دوسرا فرق یہ کہ احادیث کہتی ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے لیا گیا، جبکہ آیت کہتی ہے آدم کی اولاد کی پشتوں سے لیا گیا. ظہور کا لفظ آیا ہے، یعنی احادیث میں ظہر کا لفظ آیا ہے اور آیت میں ظہور کا لفظ آیا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تیسری بات یہ کہ آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا، اشہد بعضهم علی بعض. اور یہ احادیث شریفہ کے اندر جو میثاق والی روایات آئی ہوئی ہیں ان میں اشہاد کا تذکرہ نہیں ہے. اشہاد کا تذکرہ، ان میں سے بعض کو بعض پر گواہ بنانے کا جو مضمون ہے یہ ان احادیث شریفہ کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ سارے فروق ہیں جو آیت میں اور میثاق والی روایات میں پائے جاتے ہیں. اچھا، اور چوتھی بات یہ کہ یہاں پر اشہاد کس چیز پر لیا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آیت کہتی ہے الست بربکم، یعنی گواہ بنایا گیا ہے ربوبیت پر، گواہ بنایا گیا ہے ربوبیت پر، الوہیت پر نہیں. دھیان دیجئے گا، آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو گواہ بنایا ربوبیت پر، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا بلا. ٹھیک ہے، تو یہ چار باتیں آیت کریمہ کے اندر مختلف ہیں ان باتوں سے جن کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر آیا ہے میثاق والی روایت کے اندر. اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میثاق کے مضمون سے کوسوں دور ہے، اس کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے. لیکن آیت کریمہ کو آخر لوگوں نے وہ میثاق والی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے جوڑ کر بیان کیا. پہلی چیز تو یہ کہ دونوں کے اندر صیغے آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. احادیث میں یہ کہا گیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا، اور آیت کہتی ہے کہ بنو آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا. ٹھیک ہے، ان پر عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. تو صیغے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس سے پیٹھ کا ذکر کیا اور نکالنے کا جو تذکرہ آیا، یہ ملتا جلتا مضمون ہے. یہاں سے لوگوں کو شبہ ہوا، اور امام طحاوی رحمہ اللہ بھی اسی شبہ کے اندر پڑ گئے، جیسا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے علماء پڑھے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آیت کو میثاق کے مضمون سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی لوگوں نے، کہ احادیث کے اندر جس میثاق کا ذکر ملتا ہے اسی میثاق کے واقعے سے آیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا ایک مزاج بنا، اور وہاں سے آیت کریمہ کو لوگوں نے اس میثاق والی روایات کے ساتھ جوڑ کر ذکر کرنا شروع کر دیا. اور تیسری بات یہ کہ ان لوگوں نے جواب میں جو کہا الست بربکم قالوا بلا، قالوا بلا، تو اس میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قول ثابت کیا ہے ان تمام ذریت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذر کی شکل میں، جو اللہ رب العالمین نے نکالا تھا آدم کی ذریت کو، ان سے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے الست بربکم، اس کے جواب میں ان لوگوں نے جو صیغہ استعمال کیا قرآن نے کہ قالوا بلا، ان لوگوں نے بیک زبان کہا بلا، تو قول اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثابت کیا. تو یہاں سے اشتباہ ہوا کہ یہ میثاق والے مضمون سے یہ مضمون جڑا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. جی، یعنی علماء کرام کے اندر دو گروہ ہو گئے. پہلا گروہ وہ
جو میثاق والی روایات کی تفسیر مانتا ہے، آیت کے اندر جو چیز آئی ہوئی ہے اسی کی تفسیر مانتا ہے ان روایات کو، اور دوسرا گروہ وہ ہے محققین اہل علم کا جو یہ کہتے ہیں کہ آیت الگ مضمون کو بیان کر رہی ہے اور احادیث الگ مضمون کو بیان کر رہی ہیں۔ آیت کس مضمون کو بیان کر رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پر اخذا خلقہ کے معنی میں ہے، اخذا خلقہ اور جعلہ کے معنی میں ہے، یعنی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أي خلق وجعل بعضهم من بعض، کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض، ان کے بعض سے بعض کو پیدا ہونے والا بنایا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض سے بعض کی تخلیق کی، یعنی ان کی نسلیں ایک دوسرے سے چلی، یہ معنی بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی ذریت سے، تو جو نسلیں ایک دوسرے کی چلتی ہیں وہ مراد ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سے، اور یہ کب؟ جب ہم اخذا کو خلقہ اور جعلہ کے معنی میں مانیں گے۔ جی یعنی اسی لیے یہاں پر من ظہورہم کہا، یعنی ان میں سے بعض کی پشتوں سے بعض کو نکالا، یعنی دادا کی پشت سے باپ کو، باپ کی پشت سے بیٹے کو، پھر اس طریقے سے بیٹے کی پشت سے پوتے کو، اس طریقے سے جو ہے لگاتار تسلسل اس کا جاری رہا۔ تو یہ ہے آیت کا مضمون۔ آیت کا مضمون صرف ایک جو اللہ رب العالمین کا ایک دستور ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اشہدہم علی انفسہم کے اندر اشہاد کا جو لفظ ہے گواہ بنانے کا، تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آیت جو ہے اس کا میثاق والے مضمون سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے کہا کہ اشہاد دو معنی پر آتا ہے، ایک زبان حال سے اور ایک زبان مقال سے۔ زبان مقال سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اشہد انہ کذا و کذا، جیسے آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شہادت مقالی ہے، اور ایک شہادت حالی ہوتی ہے، لسان حال کی شہادت، جیسے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کے لیے روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں کفر پر اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہوئے یا اپنے نفسوں پر کفر کی شہادت دیتے ہوئے۔ کفار و مشرکین نے کبھی شرک کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، شرک کی شہادت نہیں دی تھی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مشرکین یہ کہتے تھے اشہد اننا مشرکون، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں مشرک ہوں؟ کسی مشرک سے یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے نفسوں پر کفر کی شہادت دیتے ہوئے۔ یہاں شہادت کس کو کہا گیا؟ یہاں پر یقینی طور پر شہادت کس کو کہا گیا؟ کہ وہ جو بت بناتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، بتوں کے لیے جو قرابین پیش کرتے تھے، ان کے اعمال کو ان کی شہادت مان لیا گیا۔ ان کی جو صورتحال تھی اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ، ان معبودان باطلہ کے ساتھ کیے جانے والے افعال اور رویوں کو شہادت تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ لسان حال کی شہادت ہے، نہ کہ لسان مقال کی۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، کہ انسان یقینی طور پر اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور یقینی طور پر وہ اس بات پر گواہ ہے، شہادت بھی دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اشہد اننی کنود، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں ناشکرہ ہوں؟ کسی نے گواہی دی ہے؟ کسی نے نہیں، کسی ایک انسان نے بھی گواہی نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ انسان ناشکرہ ہے اور اس بات کا گواہ ہے
گواہ ہے اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے. اپنا جو اس کا کرتوت ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہیں ہے. تو انسان کے جو کرتوت ہیں ان کو شہادت تسلیم کیا گیا. تو گویا اشہاد کبھی لسان حال سے ہوتا ہے اور کبھی لسان مقال سے ہوتا ہے. یہاں آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تو یہاں جو انہوں نے بلا کہا اور شہدنا کہا، یہ شہادت لسان حال ہے، لسان مقال نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اس کا کیا معنی ہوگا کہ اشہدہم علی انفسہم، یعنی ان کی حالت سے اللہ رب العالمین نے ان کو گواہ بنایا، شاہد بنایا، ان کی جو حالت ہے، ان کی جو صفت ہے اس سے، اور ان کے دلوں کے اندر اپنی ربوبیت کے جو دلائل اللہ رب العالمین نے ڈال رکھے ہیں، جو انسان کو اللہ رب العالمین کی ربوبیت سے لے کر الوہیت تک پہنچانے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے اشہاد سے تعبیر کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، ان کو ایجاد کیا، ان کو نئے سرے سے ایک نئی شکل عطا فرمائی، یہ مراد ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن نے کہا کہ کیا وہ بغیر کسی ذات کے پیدا کیے گئے، بغیر کسی چیز کی مدد کے پیدا کیے گئے، یا خود اپنے آپ، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں. تو اور پھر قرآن نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی انسان اگر خود غور کرے تو وہ اس بات کا انکار کر بیٹھے گا کہ وہ اپنے آپ پیدا ہو گیا ہے. یقینی طور پر اس کا ضمیر کہے گا کہ کوئی تو ہے جو اس کو وجود بخشنے والا ہے. تو یہ جو سوال اس کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا، اور اس سوال سے ربوبیت کے اقرار تک پہنچنے کا جو ایک سلسلہ رکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت پر اشہاد شمار کیا ہے. یہ جو ہے مضمون مراد لیتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میثاق کے مضمون کو بیان نہیں کر رہی ہے. واضح؟ اسی لیے آج سے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ عہد الست کا جو معاملہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنا ذہن صاف کر لیں کہ عہد الست کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے اور آیت کے بارے میں جو تصور کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کی اولادوں سے، ان کی پشتوں سے نکال کر کے اور عہد لیا، جو ایک تصور ذہن میں پایا جاتا ہے، وہ تصور درست نہیں ہے. اس آیت کریمہ کا وہ مضمون نہیں ہے. اور اسی لیے اگر یہ چیز وہاں آیت کے اندر اگر میثاق کا معاملہ ہوتا تو اس کا مطلب اتمام حجت کے لیے وہ بھی کافی ہوتا. لیکن کیا اتمام حجت کے لیے وہ کافی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو فطرت کی دلیل انسان کے اندر رکھی ہے، یا یہ جو عہد الست اللہ تعالیٰ نے لیا، کیا یہ بندوں پر اتمام حجت کے لیے کافی؟ اصل مسئلہ کیا ہے جو عقیدے کے اندر جس کی ضرب پڑتی ہے وہ آگے ہے، جس کی وجہ سے اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عہد الست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ حجت قائم ہو گئی بندوں کے اوپر، جبکہ ہم میں سے کسی کو نہیں یاد ہے. ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا تھا اور اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تھا. جب ہم کو وہ چیز یاد ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہم سے مواخذہ کس بنیاد پر کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا مسئلہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے کہا کہ عہد الست کا جو تصور ہے یہ تصور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی اتمام حجت اس ذریعے سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو اتمام حجت کیا ہے وہ حجت رسالیہ ہے، حجت رسالیہ ہے، حجت فطریہ نہیں ہے. اس چیز کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت کھل کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن کریم نے کہا، یعنی حجت رسالیہ جب تک اللہ رب العالمین اس کا اتمام نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب کسی کو نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا. تو پکڑ کرنے کے لیے حجت رسالیہ کا اتمام ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. تو حجت رسالیہ یہ بہت بنیادی چیز ہے. یہ عہد جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے
یا آیت کریمہ میں جس کو مراد لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ انسانوں میں سے زید، عمر، بکر کسی کو نہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے. تو جب یہ انسان کو یاد ہی نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر انسان کے اوپر حجت کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ جب وہ عہد ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو اس کے مضمون کا الزام ہمارے اوپر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بنیادی چیز ہے، اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں. تو اسی لیے کہا کہ آیت کریمہ وہ ایک دوسرا مضمون بیان کر رہی ہے، اس کا میثاق والے مضمون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو فطری طور پر ربوبیت کے اقرار پر پیدا کیا ہے، اور یہ چیز احادیث شریفہ بھی کہتی ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اسی کو اشہاد کہا گیا ہے آیت کریمہ کے اندر. فطری طور پر ربوبیت کا اقرار لیے ہوئے انسان کا پیدا ہونا، یہ فطری دلیل جو ہے اس کا ذکر احادیث میں بھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. تو یہ چیز ہے، اور اسی لیے جب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو ان رسولوں نے اپنی گفتگو کا آغاز زیرو سے نہیں کیا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں آدم علیہ السلام کی نسل میں، سارے کے ساروں نے ربوبیت کے اقرار کو مدخل بنایا الوہیت کے اقرار کے لیے، کہ جب تم اللہ رب العالمین کو یعنی ربوبیت کے مظاہر کو استفہام تقریری کی شکل میں ذکر کیا گیا. اگر آپ بلاغہ کے اسلوب میں کہیں کہ استفہام تقریری کے اسلوب میں ربوبیت کے مظاہر کو ذکر کیا گیا، اور اس سے مقصود کیا تھا؟ الوہیت کا اس بات کہ جب تم ربوبیت کا انکار نہیں کرتے، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب اس بات کو مانتے ہو کہ بیمار کرنے والا اللہ ہے، جب اس بات کو مانتے ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، جب اس بات کو مانتے ہو کہ روزی رساں اللہ ہے، جب اس بات کو مانتے ہو کہ تنگی پیدا کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں میں کام آنے والا اللہ ہے، جب ان ساری چیزوں کو مانتے ہو تو پرستش اس کے علاوہ کسی اور کی کیسے کرتے ہو؟ یہ کام رسولوں نے کیا کہ یہ جو دلیل فطری تھی، اس دلیل فطری کو حجت رسالیہ کے طور پر انہوں نے استعمال کیا، اور ربوبیت سے الوہیت کی طرف لانے کی انہوں نے اپنی قوموں کو کوشش کی. اور یہ حجت رسالیہ جو رسولوں کے ذریعے سے آ کر کے جس کا اتمام اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ ہے بندوں کے لیے حجت، بندوں کے خلاف. اگر اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو رسولوں کے ارسال کے بعد ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی، اور اس کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا جائے گا. یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. جی 10 منٹ اور رہ گئے ہیں اس میں میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹ دوں. بہت تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے ذکر کر دیا گیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کریمہ کے اندر کوئی حجت موجود نہیں ہے. جو لوگ عہد الست کا تصور کرتے ہیں وہ آیت کے اندر حجت مانتے ہیں، اور یہ بہت سارے صوفیہ اور بہت سارے جو باطل عقائد کے لوگ ہیں جن کے یہاں رسولوں کا بھیجنا، وہ جو کہتے ہیں کہ رسولوں کے بھیجے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی حجت خلقت پر تمام ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے گرفت کرے گا. یہ جو باطل عقیدہ ہے، اس باطل عقیدے کی تائید اس قول سے ہوتی ہے کہ اس آیت میں عہد الست ہے. لیکن جب ہم اس کو نہیں مانتے کہ عہد الست ہے تو پھر، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک حجت رسالیہ کی تکمیل نہیں ہوتی تب تک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہی بات درست ہے ساری دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فطرت کی دلیل وہ کافی نہیں ہے بندوں پر گرفت کرنے کے لیے. یہ چیز جو ہے اس چیز کا جاننا ضروری ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور جتنے ائمہ سلف ہیں ان تمام لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حجت رسالیہ جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اور حجت فطریہ وہ کافی نہیں ہے اتمام حجت کے باب میں. امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن کثیر
اور خود شارح تحاویہ اور شیخ عبدالرحمن ابن سعدی جو ابھی ماضی قریب کے علماء سلف میں سے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، ان تمام لوگوں کا یہی جو ہے عقیدہ ہے، اور یہی انہوں نے اس آیت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بندوں پر ایسی چیز کے ذریعے سے حجت قائم ہی نہیں ہو سکتی جس کو وہ لوگ یاد ہی نہیں رکھتے، جو ان میں سے کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسولوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حجت قائم کی ہے، یہ ان کے خلاف حجت ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اس کا تعلق تقدیر کے مسئلے سے ہوتا ہے۔ میثاق کو اصلاً یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ رب العالمین کے سابق علم کو بیان، اللہ رب العالمین کے کمال علم کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تخلیق سے پہلے جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے ان کی عمر کیا ہوگی، ان کے اعمال کیا ہوں گے، وہ خیر کریں گے یا شر کریں گے، اور انجام کار ان کا اچھا ہوگا یا انجام کار ان کا برا ہوگا، یہ سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے موجود تھا، اور یہیں سے اس کا تعلق تقدیر کے مسئلے سے بنتا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے جو فرمایا کہ وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ وعدد من يدخل النار، جیسا کہ آپ کے سامنے عبارت دکھائی دے رہی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی کہ وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ وعدد من يدخل النار، کہ اللہ رب العالمین کو سابق علم میں یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں جو داخل ہوگا اس کی تعداد کیا ہے، اور جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کی تعداد کیا ہے، جملۃ واحدہ، مکمل طور پر۔ تو اس میں عدد میں نہ تو اضافہ ہوگا اور نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے شروع ہی میں یہ سارا کا سارا معاملہ الگ کر دیا تھا، اور وہ چیز اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العالمین کا مخلوقات کے بارے میں جاننا اور ان کے افعال کو جاننا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان بے دست و پا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب جنت میں کتنے لوگ جائیں گے، جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے میثاق والی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب بتلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ کر دیا ہے، اگر جنت کے اندر جتنی تعداد ہے ان میں سے ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، جہنم والوں کی جتنی تعداد ہے ان میں ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، تب پھر عمل کس چیز میں ہے؟ سارا کا سارا معاملہ تو پہلے سے ڈیفائن ہے، جب پہلے سے معلوم ہے تو پھر اس کے بعد عمل کرنے کا کیا مطلب؟ وہیں سے یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ مسئلہ تقدیر سے جڑ جاتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ مسئلہ اس طور پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو عالم الغیب ثابت کیا جائے، اللہ رب العالمین کے کمال صفت علم کو درشایا جائے، اس کو بتلایا جائے۔ لیکن مخلوقات ہمیں اور آپ کو تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے، تو جب آپ کو نہیں معلوم تو آپ سے جو جس چیز کا مطالبہ ہے آپ اس کام کو کیجیے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعملوا وکل میسر لما خلق لہ، کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو انجام دے، اور ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا، جس کو قرآن کریم نے سورہ لیل کے اندر کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تو یہ تیسیر اور تعسیر یہ انسان کے عمل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر انسان اچھائی کی طرف قدم بڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی کے راستوں کو آسان کرتا چلا جائے گا، اور جو خود اپنے طور پر شقاوت کے عمل کو اپنی پسند سے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ شقاوت کی راہ کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔
تو گویا وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، یعنی انسان جس طرف اپنا اتجاہ کرے گا، اپنا قدم بڑھائے گا، اس کی رغبت پہلے ہے، اور اس کے رغبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو اس کے آسان کرتا چلا جائے گا۔ اب کوئی نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اگر کوئی بدی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا بخل کے اندر، کذب کے اندر، اگر ان راہوں پر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسرا کو آسان کر دے گا۔ تو یہ انسان کے اختیار کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے اس لیے جانتا ہے کہ بندہ اختیار کا استعمال کس طریقے پر چل کر کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا والاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا مدار آخری عمل پر ہے، اور اس سے اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور روایت کی طرف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان عمل کرتا چلا جاتا ہے، عمل کرتا چلا جاتا ہے، نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، کہ تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کا عمل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل نار کا عمل کر بیٹھتا ہے اور انجام کار جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور تو ان میں سے کوئی اہل جہنم کا کام کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ باقی بچتا ہے کہ کتاب اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ تقدیر کی ایک بہت اہم ترین روایت مانی جاتی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر غرہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنے اوپر غرہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے اور نیکی کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نیکی کا کام اگر کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کو غرور ہو جائے کہ میرا انجام تو اچھا ہی ہوگا۔ اس غرے میں نہیں انسان کو پڑنا چاہیے، اس لیے کہ بندوں کے دل اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کب پلٹ دے یہ اللہ رب العالمین یہ بندہ نہیں جانتا۔ اسی لیے ایک روایت میں کہا کہ بعض لوگوں کا یہ قول آیا ہے کہ قلوب الابرار معلقۃ بالخواتیم یقولون بماذا یختم لنا، کہ نیک لوگ ہمیشہ اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، اس لیے کہ خاتمہ کس چیز پر ہوگا وہی اس کا پوری زندگی کا فیصلہ کن معاملہ ہوگا۔ تو گویا یہ بھی تقدیر کا ایک اہم جز ہے، اس چیز پر ایمان رکھنا کہ انسان نیک عمل کرتا چلا جائے اور کوشش کرے کہ اس کا آخری عمل اچھا ہو، آخری عمل خراب نہ ہو۔ تقدیر کے ایک اہم گوشہ ہے یہ۔ اگر یہ کٹ جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دوبارہ جوائن ہو جائیں تاکہ گفتگو مکمل کر لیں۔ جو لوگ اس پر جڑے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا توقف کریں، زوم پر کٹ گیا ہے، وہ دوبارہ جوائن ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ Recording in progress. جی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو احادیث شریفہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے طور پر اچھے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اچھے اعمال کی طرف سبقت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اچھے اعمال کرنے سے انسان کو غرہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی تکبر یا غرور نہ ہو جائے کہ میں بہت نیک عمل کرنے والا بندہ ہوں۔ اگر یہ غرور ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کا خاتمہ بشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس چیز سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال کا آخری فیصلہ
اس اعمال کا حقیقی فیصلہ آخری عمل پر ہوتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ۔ سعید وہ شخص ہے جو اللہ کی قضا کے ذریعے سے سعادت مند ہوا، اور بدبخت وہ ہے جو اللہ کی قضا کے اعتبار سے بدبخت ہوا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس روایت کی طرف جس میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب حمل کی ایک خاص مدت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور کئی چیزیں اس کے اندر لکھتا ہے فرشتہ اس بچے کے تعلق سے، کہ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی رزق کیا ہوگی، اور وہ شقی ہے یا سعید ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر کے اعتبار سے سعید وہ ہے جو اس وقت سعید لکھ دیا گیا، اور شقی وہ ہے جو اس وقت شقی لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور قضاء اور قدر کا جو ایک معنی ہے وہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قضاء اور قدر میں کیا رشتہ ہے۔ قضاء اور قدر ایک ساتھ ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن قضاء اور قدر کے اندر عام اور خاص کا رشتہ ہے۔ قدر کے 4 مراتب بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں جب تقدیر پر گفتگو ہوئی تھی وہاں پر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تقدیر کے مراتب کا ذکر کیا تھا۔ تو تقدیر اور قضا اس تقدیر کو کہا جاتا ہے جو ظہور میں آ جائے، جو عملاً وجود میں آ جائے، اور جب تک ظہور میں نہیں آتی وہ تقدیر ہوتی ہے، اور جب ظہور میں آ جائے تو تقدیر کے ساتھ ساتھ وہ قضا کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ چیز جو ہے دونوں کا جو فرق ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے چونکہ گفتگو اب تقدیر پر آ چکی ہے اس لیے تقدیر کا معاملہ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ تقدیر کے 4 مراتب آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں کہ علم ہے، کتابت ہے، عموم مشیت ہے، عموم خلق ہے۔ اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے جب درس دیا جا رہا تھا اس میں جو ہے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب کمال علم کی بات آئی اور انسان کے سعید و شقی ہونے کی بات آئی اور یہ سارا معاملہ آیا، تو اب یہ علم تقدیر کے عقیدے کا ایک جز ہے۔ تو یہاں سے اب تقدیر پر گفتگو امام طحاوی نے شروع کر دی اور کہا کہ وہ اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقی، کہ تقدیر کی اصل وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اپنی مخلوق میں ایک راز ہے۔ تقدیر یہ ایک سر ہے، اور راز کسے کہا جاتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر راز پتہ ہی چل جائے تو پھر وہ راز تو نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ غور و خوض کرنا، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپ میں جانا اور اس کے اندر قیل و قال کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ اصل القدری سر اللہ تعالی فی خلقی، کہ تقدیر کے باب میں اصل الاصول یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ تقدیر کا باب یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں اللہ رب العالمین کا ایک راز ہے، جس راز پر اللہ تعالیٰ نے کسی مقرب ترین فرشتے تک کو اور نہ اپنے کسی رسول کو مطلع کیا ہے، اور جب انہیں مطلع نہیں کیا تو پھر خلقت میں کوئی اور تقدیر کے کسی راز کو جان لے یہ ممکن نہیں ہے، چاہے پھر وہ کوئی پیر ہو، چاہے پھر وہ کوئی فقیر ہو، چاہے پھر وہ کوئی خواجہ ہو، چاہے پھر وہ کوئی ولی اللہ ہو، کوئی بھی جب اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ نہیں جان سکتا، جب اللہ کا کوئی برگزیدہ رسول نہیں جان سکتا، تو پھر ہما اور شما کس شمار و قطار میں ہیں؟ جی اسی لیے فرمایا آگے کہ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، کہ تقدیر کے باب میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے کرنا جو ہے یہ خذلان کا ذریعہ ہے۔ خذلان کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی توفیق کا آپ کے پاس سے الگ ہو جانا،
اللہ رب العالمین کی توفیق کا شامل حال نہ رہنا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اگر نہ ہو تو بندہ پھر کوئی کام کر سکنے کے قابل نہیں بچتا. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ عقیدے ہی کا ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے راستے عیاں کر دیے لوگوں کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ یا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اس کے بعد فرمایا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لیکن إما شاكرا وإما كفورا یا هديناه النجدين کیا صرف اللہ رب العالمین کا دونوں راہوں کو بتلا دینا یہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں. آپ بہت ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کر کے آپ نجات پائیں گے اور ایسا کر کے آپ گھاٹا اٹھائیں گے، اور نفع کا راستہ آپ کو پتا ہے پر آپ اس راستے کو اختیار نہیں کر پاتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں دنیا کے اندر؟ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، دونوں آپ کو پتا ہے، لیکن فائدے کی طرف چلنے کی توفیق آپ کو نہیں ملتی اور آپ گھاٹا اٹھانے والے ہو جاتے ہیں. یہیں پر معاملہ آتا ہے. اچھا، اور اللہ رب العالمین کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف آپ کے سامنے نفع اور نقصان کے پہلوؤں کو عیاں کر دے. اللہ رب العالمین بتلا دے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو نجات کی طرف جاتا ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے جو گمراہی تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا کر دیا تو پھر اللہ رب العالمین کے کمال عادل پر کوئی انگشت مائع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو واضح کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ بتلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خیر پر چلنے کی توفیق فراہم کر دے. یہ ایک اضافی چیز ہے جو اللہ رب العالمین رحم کے طور پر اپنے بندے پر کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے تو اللہ پر کوئی مواخذہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بس یہ ہے کہ وہ خیر و شر کے راستوں کو دکھلا دے. لیکن مومن بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو نصرت ہوتی ہے، وہ تائید ہوتی ہے، وہ کیا کہ خیر کا راستہ بتلانے کے باوجود، خیر و شر کا بتلانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خیر پر چلنے کے لیے اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. یہی توفیق کہی جاتی ہے، اسی کو توفیق کہا جاتا ہے. اور یہ بندے کو کب ملتی ہے؟ جب بندہ تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ مغز پیچی نہیں کرتا ہے. اگر تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ غور و خوض کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے شامل حال نہیں رہتی. اور جب توفیق اللہ رب العالمین کی شامل حال نہیں رہے گی تو پھر انسان کیسے فلاح یاب ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے آگے کہا کہ اللہ کی توفیق کے چھوٹنے کا ذریعہ ہے، اور یہ محرومی کا زینہ ہے، اور یہ حد سے تجاوز کرنے کا ذریعہ ہے. تو مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کرنے سے، اور تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کرنے سے، اور اس کے اندر وسوسے پیدا کرنے سے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کے علم کو اپنی مخلوقات سے سمیٹ دیا ہے اور اس کے مقاصد کو معلوم کرنے سے انہیں روک دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں باز پرس نہیں کی جا سکتی، جبکہ مخلوق اپنے اپنے اعمال کے بارے میں باز پرس کیے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے افعال پر سوال کرنے کا اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. اسی لیے موجودہ حالات کے پس منظر میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ آج اہل اسلام پوری دنیا کے اندر زد و کوب کیے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پر آزمائش کا مرحلہ ہے. آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال بھی شیطان ڈال سکتا ہے کہ اگر ہم حق پرست ہیں تو پھر پوری دنیا میں سارے وبال، ساری مصیبتیں، سارے جو
غلط جو معاملات ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ستہ یا حکومت ایسے افراد کے ہاتھوں میں کیوں آ رہی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے بدخواہ ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کو کی بیخ کنی پر آمادہ ہیں؟ 2014 کے بعد کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے۔ اس قسم کبھی انسان ٹارچر سے یا جو لنچنگ کے معاملات ہو رہے ہیں یا جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حوالے سے قدغن لگائی جا رہی ہے یا مسلمانوں کے حوالے سے اور جو مشاکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو پوری دنیا کے اندر مہاجرین کی یا گھر سے بے گھر کیے جانے والے لوگوں میں معتد بتعداد مسلمانوں کی دیکھ کر کے اس قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تو آخر خالی مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اسی لیے کہا کہ لا يسأل عما يفعل، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل ہمارا معبود تھا، آج بھی ہمارا معبود ہے اور کل بھی ہمارا معبود رہے گا۔ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کے سامنے کسی کی کوئی چال کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں استفسار نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم سے جس چیز کا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا ہمارے اعمال اللہ کی ابتلا اور آزمائش کو آواز دینے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے کرتوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے غضب اور غیظ کو آواز تو نہیں دے رہے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس قسم کے جو نصوص ہیں ان کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ، ان دونوں کی کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ارادہ کونیہ کیا ہے، ارادہ شرعیہ کیا ہے، اور مسلمانوں کے اجتماعی حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے سیاسی حالات کیا ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ مشہور قول آپ کے سامنے ہوگا کہ اگر سیاسی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے اگر ایک غیر مسلم حکمراں خلق الہی پر حکومت کرنے کے لیے عدل و انصاف کا دامن تھامتا ہے اور اس کے اندر وہ گڑ پائے جاتے ہیں کہ وہ سیاست صحیح طریقے سے کر سکے، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ان کو غلبہ دے دیتا ہے کہ وہ جو ہے حکومت کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جبکہ مسلمانوں کے اندر خلفشار ہو، مسلمان اس لائق نہ بچے ہوں، تو اللہ رب العالمین غیر مسلم کو بھی مسلط کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو تکوینی امور ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں بغیر علم کے اور بغیر سوجھ بوجھ کے صرف چوں اور چرا کرنا، یہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، یہ انسان کو توفیق سے بھی محروم کر سکتا ہے اور یہ تقدیر پر اعتراض ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فمن سأل لما فعل، جس نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اس نے کتاب کے حکم کو یعنی قرآن کریم کے حکم کو رد کر دیا، اور جس نے کتاب کے حکم کو رد کر دیا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ تقدیر کے باب میں بہت قیل اور قال اور بہت چوں چرا سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ بسا اوقات انسان کو اسلام کے دائرے سے کفر کے دائرے تک پہنچانے والی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا امام طحاوی نے کہ فہذا جملۃ ما یحتاج الیہ من هو منور قلبہ من اولیاء اللہ تعالی، کہ یہ وہ مختصر سی چیزیں ہیں جن کا احتیاج ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل کو اللہ رب العالمین نے روشن کر دیا ہے اللہ رب العالمین کے اولیاء میں سے، اور یہ درجہ ہے راسخین فی العلم کا، علم میں جو پختگی کے مقام پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تقدیر کا جو علم ہے یہ دو طرح کا علم ہے، ایک وہ علم ہے جو مخلوقات کے اندر موجود ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو مخلوقات کے اندر مفقود ہے۔ تو موجود علم کا انکار کفر ہے، اور جو مفقود علم ہے اس کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر ہے، اور ایمان نہیں انسان کا ثابت ہوتا ہے مگر موجود علم کو مان کر کے، اور جو مفقود علم ہے اس کی تگو دو چھوڑ کر کے۔
تو یہ تقدیر کے مسئلے میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا. قضاء اور قدر کا کیا معاملہ ہے, قدر کی کتنی قسمیں ہیں, تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں, مبرم غیر مبرم تقدیر کتنی ہوتی ہے, کب کب لکھی جاتی ہے, اور تقدیر کے درجات کیا ہیں, مراتب کیا ہیں, ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے. ان سب کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوح و قلم پر گفتگو شروع کریں گے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں, یا پھر اسی پر اکتفا کیا جائے. جی ٹھیک ہے, تو درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. اسد, سلیم, اور اگر نہیں تو پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.